بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب ست تکریم پیر طریقت حضرت خلیفہ عبد المجید صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ آپ کو اور آپ کے جملہ رفقا کو عرس پاک کی اس محفل منعقد کرنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا میں عرس پاک کی اس محفل کو عام کرنے، نشر کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر حاجی عبد الرؤف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ان کے ٹیلی ویژن ARYQ ٹیلی ویژن کے ذریعے الحمدللہ نعت خوانی کو بہت فروغ ملا، اور اولیاء کی، صوفیاء کی، دین کی، اسلام کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی تعلیمات کو فروغ دینے کی انہیں سعادت حاصل رہی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر علاء الدین صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس فقیر کا عاجزانہ، نیاز مندانہ، عقیدت مندانہ تعلقات 50 سال سے زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے قیام سے پہلے بھی 68 میں انجمن طلبہ اسلام قائم ہوئی جنوری میں، لیکن اس سے پہلے بھی حضرت کراچی تشریف لاتے تھے، اور جہاں بھی پتہ چل جاتا تھا قیام کا، اور یہاں ہری مسجد ہے جس کو بہت خوبصورت حضرت صاحب خلیفہ عبد المجید صاحب صدیقی صاحب نے اب بنا دیا، یہاں بھی اکثر حضرت کا آنا ہوتا تھا، اور یہ فقیر حاضر ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ ماشاءاللہ سفر میں بھی ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت نے جب نہریاں شریف میں یونیورسٹی کے قائم کرنے کا ارادہ کیا، تو میں مختلف یونیورسٹیوں کے سینڈیکیٹ میں چونکہ رہ چکا ہوں، اور ابھی بھی اپنی اس ناسازی طبع کے باوجود ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں بورڈ آف گورنرز میں یعنی سینڈیکیٹ کے رکن کے طور پر میں آپ کو لے رہا ہوں۔ یہ ان کا کرم تھا، ان کی نظر عنایت تھی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران مجھے فون آیا، آپ اس وقت برطانیہ میں تھے، فرمایا یونیورسٹی تو آپ نے دیکھ لی، اب جو میں نے میرپور میں میڈیکل کالج بنایا ہے، آپ کا کالج اور یونیورسٹیوں سے انجمن طلبہ اسلام کے زمانے سے تعلق ہے، تو آپ ذرا میڈیکل کالج دیکھ آئیے۔ تو الحمدللہ میں میڈیکل کالج گیا، اور وہ اس وقت کمپلیشن کے آخری مراحل میں تھا۔ وہاں منتظمین جو تھے ان سب کو پہلے سے ہدایت تھی، حضرت اس رواداری کے بہت زیادہ قائل تھے، اور انہوں نے پھر سارا معائنہ کرانے کے بعد میری حضرت سے بات بھی کرائی۔ وہ مختصر وقت میں عالمی سطح پر یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے میں عرض کروں کہ 1985 میں اللہ کو منظور تھا اس علاقے سے جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں، 70 میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ MA بنے، 75 میں پھر یہ خادم بنا، اور پھر 77 میں یہاں سے میری سیٹ PNA نے شفٹ کر دی، تو 77 اور 85 میں 2 مرتبہ میں نشتر پارک اور پیر علاقہ کالونی سے بنا، تو 85 کے بعد جنیدو صاحب کی کابینہ میں مجھے شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے میں عرس کی تقریب میں کبھی نہیں گیا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عرس کی تقریب میں کتنے افراد ماشاءاللہ نہریہ شریف میں
شریک ہوتے ہیں۔ میں گیا، اس وقت لیبر مین پاور اوورسیز پاکستانیز کا وزیر تھا، اور میں نے پروگرام کیا۔ اس زمانے میں زیادہ تر پی ٹی وی چلتا تھا، اور سرکاری پروگرام میں تو پی ٹی وی آتا ہے، مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ پی ٹی وی نے ریکارڈنگ کری، اور میں جب نیریا شریف سے واپس اپنے اسلام آباد کے سرکاری عارضی رہائش گاہ ہوتی ہے جس کو لوگ مستقل سمجھ بیٹھتے ہیں، وہاں پہنچا تو مجھے فون آیا کہ پرائم منسٹر محمد خان جنیجو آپ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا بات کرا دیجئے۔ بات ہو گئی، مجھے پوچھنے لگے حاجی بابا آج آپ کہاں عرس میں گئے تھے؟ میں نے کہا نیریا شریف۔ بولے اتنے آدمی آپ نے کیسے جمع کیا؟ میں نے کہا ایک آدمی بھی میں نے جمع نہیں کیا، سارے یہ جمع پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اب انتقال فرما گئے، اس وقت بقید حیات تھے، ہمارے لیے تو ہمارے سینوں میں آج بھی زندہ ہیں۔ باہر نور، میں نے کہا انہوں نے یہ عرس کی تقریب کی تھی۔ بولا عجیب، پہاڑیوں پہ لوگ، درختوں کی تنوں پر لوگ ہیں موجود، گلی گلی کوچے کوچے، پہاڑ دا پہاڑ، دور دور تک لوگ نظر آ رہے تھے۔ تو میں پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے، اور تھوڑی تفصیل پوچھی، میں نے بتائی تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ اب وہ پنڈی یا اسلام آباد آئیں تو کوئی آپ مجھ کو اطلاع دیجیے گا، تو انشاءاللہ العزیز میں ان سے ملنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو یہ ہے کہ انسان اگر کردار اچھا شو کر لے تو پھر ملاقات کی درخواستیں نہیں دینی پڑتی، پھر ملاقات خود بخود آپ کی طرف آتی ہے اور آپ کو ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو بات آپ سے عرض کروں کہ حضرت نے مثنوی کا درس دینا شروع کیا، اس سے پہلے وہ عموماً کراچی میں آتے تھے، ان کی کرم نوازی تھی، فقیر اس لائق ہرگز نہیں ہے، تو میرے بارے میں پوچھتے بھی تھے، میں کراچی میں ہوتا تھا تو ملنے کی سعادت بھی حاصل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ المصطفیٰ کی طرف سے آنکھوں کے موتیے کی گاؤں دیہات میں فری سرجریز کے لیے انگلینڈ کے کچھ حصوں میں پروگرام ہوئے، میں وہاں گیا، وہاں کے ہاؤس آف لارڈز کے لوگ بھی المصطفیٰ کی تائید میں اس پروگرام میں شریک ہوتے تھے۔ میں نے آخری دن معلوم ہوا کہ کل آپ کی فلائٹ ہے اور حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی آج انگلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ میں نے کہا ملاقات نہ ہو تو بات الگ ہے، لیکن بات تو فون پہ کرا دیں۔ میں نے فون پر حضرت سے بات چیت کی تو پہلے تو حضرت نے کہا آپ فلائٹ کینسل کرائیں، آپ اس طرح ملاقات کے بغیر نہیں جا سکتے۔ میں نے کچھ آگے پروگرام دے رکھے ہیں، تو پھر اس کے بعد فرمایا اپریل کی کوئی سنڈے کی تاریخ بتائی، اس تاریخ کو برمنگھم میں عید میلاد النبی کا جلوس نکلے گا، تو میں آپ کو وہاں بلانے کے لیے ٹکٹ بھیجوں گا، آپ انگلینڈ آئیں اور جلوس کی قیادت کریں۔ میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں قیادت تو نہیں کر سکتا۔ بولا ٹھیک ہے، جس بگی میں بیٹھ کر میں قیادت کروں گا آپ میرے ساتھ اس میں بیٹھیں گے۔ پھر بعد میں پھر آ گیا پاکستان، میں وہاں پہنچ گیا، اتنا تاریخی عظیم جلوس ہوتا ہے کہ اگر اس کی ویڈیو مل جائے اور وہ ربیع الاول شریف میں ہی صحیح ویڈیو اس پر کیوں ٹیلی ویژن پر چلے، ہزاروں مرد افراد سب کے ہاتھ میں یا رسول اللہ کے پرچم، سب کے ہاتھ میں سبز گنبد کے پرچم، اور اس کے بعد وقفہ بیچ میں، ہزاروں افراد کے بعد وقفہ، اور بیچ کے وقفے کے بعد ہزاروں خواتین اور بچے بچیاں ان کے ساتھ، وہ بھی جلوس میں، اور برمنگھم کی مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک وسیع اور عریض جگہ پر دو بہت بڑے پنڈال بنے ہوئے تھے، وہ جلوس کی قیادت حضرت نے کی، میں صرف ساتھ تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جینٹس کے لیے الگ پنڈال تھا بہت بڑا، اور اسی طرح سے لیڈیز کے لیے اور بچوں کے لیے الگ تھا، تو خطابات ہوئے۔ اس خطاب کا ایک اہم پہلو میں عرض کروں، حضرت سے پہلے میں نے خطاب کیا تھا، باقی مقررین آگے کئی تھے، اور کئی بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، کوئی فرانسیسی زبان میں تقریر کر رہی ہے، کوئی انگلش زبان میں تقریر کر رہی ہے،
کوئی جرمنی زبان میں تقریر کر رہی ہے، سب کہاں کے تربیت یافتہ تھے؟ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مدارس کے تربیت یافتہ تھے۔ اس سے پہلے جب میں انگلینڈ گیا تو حضرت نے مجھے تاکید کی کہ میں تو پاکستان میں ہوں، میرا یہ داماد ہے، اس کا نمبر ہے، اور آپ میرے ادارے میں ضرور جائیں گے تو میں ادارے میں، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں ادارے میں گیا، انہوں نے سارا ادارہ وزٹ کرایا، میں نے کہا حضرت سے بات ہو سکتی ہے؟ فون پہ بات کرائی، میں نے کہا حضرت اس ادارے میں تو کوئی گرلز کا بہت بڑا اسلامی کالج ہونا چاہیے۔ الحمدللہ حضرت نے اس فقیر کی اس تجویز سے بھی اتفاق فرمایا، اور اب بہترین گرلز کالج جس کے یہ بچے تھے اور بچیاں تھیں کہ جنہوں نے اس میں مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ انہوں نے تقاریر کی۔ اسی طرح سے میں خلیفہ عبد المجید صدیقی صاحب بھی گواہ ہیں، میں کہتا رہا ہمارے علماء میں اور ہمارے مشائخ میں اگر کسی کو بابا تعلیم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہ جن کو اختیار میں ان کی زندگی میں بھی خواہش رکھتا تھا اور اس کا اعلان بھی اپنے پروگراموں میں کرتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے۔ بارنو اس کے بعد آخری بات اس جلسے کی کر رہا ہوں جو برمنگھم میں ہو رہا ہے۔ ایک ہندو اسکالر آیا، اس نے بھی تقریر کی۔ ہندو اسکالر نے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بعد پروگرام لنگر سب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ایک سال بعد حضرت تشریف لے آئے تو رانا عرفان بہت قریب حضرت کے ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے میری ملاقات کا انتظام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ہندو اسکالر تھا نا جس نے یہ شعر پڑھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ مشرف و اسلام ہو گیا۔ یعنی ہم نے اس نے تو ہمیں پیغام یہی دیا تھا، اے مسلمانوں اگر آپ اپنے نبی سے وفا کرو تو ہم بھی آپ کے ہی ہو جائیں گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر اس پروگرام کو عالمی سطح پر نشر کرنے پر حاجی عبد الرؤوف صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، حضرت کو پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان اگر نبی کے سچے غلام ہو جائیں تو آج جو مشکلات پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، سب جگہ ہیں، فلسطین میں بھی ہیں، دمشق میں بھی ہیں، سب ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بیکل اتسائی کے استغاثے کے اشعار پڑھ کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو، سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا، بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو، اور سلوک کے وقت کا مارا ہوا اب کس طرف جائے، اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو، وما علینا الا البلاغ المبین۔